اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت تیزی سے صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور جو بظاہر تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں ان کے پیچھے کیا راز ہائے سربستہ پوشیدہ ہیں وہ تو انالائز کر کے ہی معلوم ہوگا، اور شاید بعض جگہ تو انالیسس سے بھی نہیں پتہ چلے، ہمیں ایزیوم کرنا ہوگا۔ اب جیسے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں ان کا بڑا، خصوصاً مسلمان ممالک، ان کا رویہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ سب جو ہیں سانس روک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک اطلاع یہ مارکیٹ میں گردش کر رہی ہے کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹ جانے کی دھمکی دی گئی ہے بذریعہ امریکہ، یعنی کہ ایٹامک بام کا دھمکی براہ راست دے دی گئی ہے تمام مسلم ممالک کو، کیونکہ غزہ میں یا وہاں تو کہیں نہیں وہ مار سکتے، کیونکہ وہاں تو وہ خود مارے جائیں گے، وہاں تو انہیں کنونشنل جنگ کی طرف ہی جانا پڑے گا، اور یہی ان کا سب سے کمزور پہلو ہے، کیونکہ وہ گراؤنڈ پہ ان کی آرمی کبھی بھی نہیں لڑی، اور جو ان کے پشت پناہ ہیں ان کی آرمی بھی 2-3 دفعہ گراؤنڈ بیٹل میں شکست سے دوچار ہو چکی ہے۔ یہ لوگ فضائی حملے کرنے اور نیچے سب کچھ طاقت و تاراج کرنے کے ماہر ہیں، اور اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ یہ کوئی بہادر آپ کا نہیں ہے دشمن جس سے آپ لڑنے جا رہے ہیں، یہ بیٹھ کے دور سے ہی ڈرون سے جو ہے بٹن دبا کے مارنے کے وہ ہیں، اور یہ میدان جنگ میں جنگ کے لیکن جیسے ہی میدان جنگ کا موقع ملا تو وہاں ان کی ساری قلعی کھل جائے گی، جیسا کہ اکثر جگہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ دو بدو جنگ نہ ہو، اور دو بدو جنگ کے بغیر یہ وہاں اسے غزہ کو حاصل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے رہائشیوں نے تمام شہر کو ملبے کا ڈھیر بننے کے باوجود وہیں رہنے کا ارادہ ظاہر کر دیا ہے، اور وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اس میں ان کو یہاں سے ہر حال میں انہیں نکالنا ہے، اور دوسری یہ افواہ چھوڑی ہے ان لوگوں نے کہ اس کے نیچے کوئی بہت بڑے گیس کے ذخائر ہیں تو ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ یہ سب باتیں نا ریومرز کے درجے میں آتی ہیں، اور البتہ ایک یہ ہے کہ نہر سوئز جو ہے اس کا الٹرنیٹیو وے انہوں نے راستہ نکالنا تھا، تو اس کے لیے وادی سینا کا جو دوسرا حصہ ہے تو وہاں سے ایک اور نہر نکالنی ہے، اس کے بیچ میں یہ غازہ جو ہے یہ رکاوٹ ہے ان کی آبادی، تو یہ آبادی اس لیے بالکل ختم کرنی بھی مقصود ہے تاکہ یہاں سے ایک اور نہر سوئز کی طرح کی نہر نکلے، اور وہ جو $10 بلین ہے یا اس سے بہت زیادہ ریونیو مصر کو جا رہا ہے، وہ سارا ریونیو بھی ان کی سورس آف انکم بڑھ جائے۔ لیکن بنیادی مقصد ہے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کرنا، اور یہی وہ چیز ہے جو سقوط غرناطہ سے معلوم ہوئی، یہی وہ چیز ہے جو انہوں نے مشرقی پاکستان کے اس پہ خاتمے سے کی، اور سقوط ڈھاکہ کہتے ہیں جس کو۔ تو یہ ساری چیزیں آپس میں انٹر کنیکٹ، اور یہ بات صرف دھمکی نہیں ہے، یہ آلریڈی کر چکے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی اپنی اس میں بتایا کہ جو فلسطین میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بھی انہوں نے اسی فارمولے سے ختم کرنا ہے جس فارمولے سے آسٹریلیا کے اوریجنلز کو ختم کیا، نیوزی لینڈ کے کیا، اور ریڈ انڈینز کو کیا۔ تو یہ نہ سمجھیں لوگ کہ یہ صرف دھمکی ہے، یہ آلریڈی یہ 3 دفعہ ایکسرسائز کر چکے ہیں، چوتھی دفعہ انہوں نے جو ہے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر کے اور نظریہ پاکستان سے علیحدہ کر کے، اصل کام وہاں الگ ملک بنانے کا نہیں تھا، نظریہ پاکستان سے الگ کرنے کا تھا،
اور اب وہاں ایک نسلی حکومت ہے جو کہ بنگال نسل یا بنگال زبان یا بنگال علاقے سے تعلق رکھتی ہے، نظریہ پاکستان سے ان کو الگ۔ اگر وہ نظریہ پاکستان کے ساتھ جڑے رہتے اور کہتے نہیں جی ہم مشرقی پاکستان ہی بنائیں گے، تو یہ کسی صورت ان کو علیحدہ نہ ہونے دیتے۔ تو دوسری چیز یہ اس میں آ رہی ہے، اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کے معاہدے جو ہیں خاموشی سے یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہاں جنگ بڑھتی ہے تو اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے، اور اس کے لیے مسلمان حکمران پیش ہیں، اور وہ جن عرب ملکوں نے کبھی کسی کو نیشنلٹی نہیں دی تھی، وہ اس کو نیشنلٹی آفر کر رہے ہیں۔ تو یہ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا ہے۔ البتہ روس کا، چین کا، ان کا کردار جو ہے یہ فی الحال خاموش ہے، اور لوگ ترکیہ کے اوپر بہت دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن ترکیہ کے اندر بھی امریکی فوجی اڈہ ہے، اور اس وجہ سے اس کے معاہدہ لوزان بھی ختم ہو چکا ہے جولائی میں، تو وہ چاہ رہا ہے کہ کسی بڑے جھگڑے میں پڑے بغیر اس کو ریکلیم کر سکے اپنی ساری جو لینڈ انہوں نے قبضہ کی تھی خلافت عثمانیہ کے اس میں، جب انہوں نے اس کو تاخت و تاراج کیا، اور یہاں ہمارے تحریک خلافت چلی بر صغیر پاک و ہند میں۔ تو ہر ملک کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، اپنے پرابلمز ہیں، اس کے بیچ میں رہ کے اس نے کام کرنا ہے۔ تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائیں جاری رکھیے، ان کا بائیک آؤٹ جاری رکھیے، اپنی کمپنیوں کو پریفر کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔